جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو بھائیو بزرگوں، خیریت سے ہیں؟ میں کافی عرصے بعد جی میاں سلطان ڈھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ آج جی 15 فروری ہے، اتوار کا دن ہے جی۔ میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوب پنجاب کا مشہور زمانہ ریئل اسٹیٹ کا سکینڈل، جو ایک ایم پی اے حلقہ 283 لیا سے جناب علی اصغر گرمانی صاحب اور ان کے ٹیم نے یہاں ایک بہت بڑا فراڈ کیا، اور اس فراڈ سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ متاثرین ہیں۔ اور ڈیرہ غازی خان کے متاثرین کے لیے مدد کے لیے تمام سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ ہم آواز ہوئے تھے، اور ہم آواز ہونے کے بعد نیب یہاں پر 16 جولائی 2025 کو ڈپٹی کمشنر آف ایس ڈی جی خان آئی تھی، اور انہوں نے یہاں پر سینکڑوں ہمارے متاثرین سے درخواستیں وصول کی تھی، جن کا نقصان اربوں میں تھا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ ہماری درخواستیں آج سے 7 مہینے پہلے جولائی میں یہاں پہ جمع ہوئیں، اس سے 1.5 سال پہلے یا سال پہلے متاثرین ملتان جو تھے ان کی تعداد جو ہے نا وہ کوئی 1600-1800 کے قریب ہے، اور ان کا نقصان ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ اور یہ دونوں درخواستیں اکٹھی ہو کے ایک ہی ملزم تھا، ایک ہی واقعہ تھا، ایک ہی طریقہ واردات تھا۔ تو علی اصغر گرمانی صاحب تھے ملتان، اور ڈیرہ غازی خان دونوں کے ملزم جی۔ تو نیب نے وہ کارروائی ساری سٹارٹ کی۔ آج 7 مہینے تک ہم لوگ رابطے میں رہے۔ کبھی نیب کے جناب جج صاحب نہیں تھے، جج صاحب آئے ہیں تو پیشی در پیشی انٹرپول کی کارروائی ہونی تھی، انٹرپول کے ذریعے گرمانی صاحب کی گرفتاری ہونی تھی، ان کی جائیداد نیلام اور ضبط کر کے ان کے نقصانات کا ازالہ ہونا تھا۔ وہ سارا کام روایتی سستی اور بے حسی کا جو سامنا تھا وہ 6-7 مہینے تک تو لوگوں نے برداشت کیا۔ اب تمام لوگ دوبارہ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ اہلیان ملتان اور اہلیان ڈیرہ غازی خان مل کر پرسوں منگل والے دن جو ہے نا 17 فروری کو پریس کلب کے سامنے ایک عظیم و شان پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ تمام سول سوسائٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی اور دینی جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کی جماعتوں کو، تمام کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ اس دن احتجاج میں شامل ہوں۔ وہ تمام صحافی شامل ہوں جو علی اصغر گرمانی یا کسی پراپرٹی مافیا کے ہاتھوں بکاؤ نہیں ہیں، وہ صحافی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تمام سول اور سوسائٹی ملتان ڈیرہ غازی خان کی اکٹھی ہو رہی ہے، اور اس دن ایک عظیم و شان پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، وزیر اعظم صاحب ہمارے اس ساری درخواستوں کو، پہلے بھی ان کی مہربانی سے یہ سارا کچھ ہوا، نیب ڈی جی خان آئی، ڈی جی خان کے تمام پارلیمنٹیرینز نے، جن کا میں نام لوں تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، تمام وزراء نے، تمام ایم پی ایم این ایز نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا، اخلاقی اور مورلی ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد جا کے ہماری یہ نیب کی کارروائی شروع ہوئی، مگر نیب کی جو کارروائی ہے وہ کوئی نیب عدالت کو مقدس گائے سر آپ نہیں ہیں۔ تو نیب عدالت یا چیئرمین نیب صاحب آپ مقدس گائے نہیں ہیں، آپ ہمارے ہی ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اپنی خدمات، اپنی سروسز کے بدلے تنخواہ کے بدلے ہی سروسز دیتے ہیں، اور یہ جو پاکستانی ہماری 24 کروڑ عوام ہے، یہ آپ سے یا کسی بھی سرکاری ملازم سے یا کسی بھی پارلیمنٹیرین سے زیادہ محب وطن ہے، یہ زیادہ پاکستانی ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ انہی کے ٹیکس سے ہم لوگ جو ہے نا یہ ہمارے ادارے چل رہے ہیں۔ ہمارا کوئی ایک کھلاڑی نا جی غیر ملک میں جا کے ایک نیزہ مارا ہے نا تو پورا پاکستان خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے نا جی۔ یہ محب وطن ہے، ان کے اندر وطنیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ رضاکارانہ کام کرتے ہیں، یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہ قانون کا پاسداری بھی کرتے ہیں، انہی سے ملک ہے۔ جب یہ لٹ جائیں، اور لٹنے کے بعد ان کے اوپر اب سالوں سال گزر رہے ہیں۔ 2020-21 میں یہ گرمانی صاحب پی ٹی آئی کا حصہ تھے، کیونکہ اس وقت اقتدار پی ٹی آئی کا تھا۔ آج یہ نون لیگ کا حصہ ہے کیونکہ اقتدار نون لیگ کا ہے۔ ایسے لوگوں کی جس طرح کوئی جماعت نہیں ہوتی، اسی طرح ان لوگوں کو اسی قسم کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک بندے کی انفرادی غلطی کے اوپر نیفے میں پستول بھی نکل آتا ہے، اس کے اپنے ساتھیوں کے حملے سے بھی وہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی ایکشن دکھائیں جی۔ ہمیں جائیدادیں ضبط کرنے سے کچھ نہیں ملنا، ہمارے لوگوں کو جائیدادیں ضبط کر کے ان کے پیسے دیں، ان کی موڑی کو منافع سمیت، سود سمیت ان سے وصول کریں، ان کی جائیدادیں ضبط کی ہیں تو نیلام بھی کریں نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد اگر وہ لوگوں کو آپ لوگ ادارے ان کی رقمیں واپس نہ کر سکیں تو ہم ادارے پھر کیا کر رہے ہیں جی۔ آپ دیکھیں 2019-20 میں جب انہوں نے رقم انویسٹ کی، اس وقت سونے کا ریٹ 1.5 لاکھ روپے تھا، آج 6 لاکھ روپے۔ تو یہ بیچارے یہ تو اب اصل موڑی کو مانگ رہے ہیں جو پیسہ ڈیگریڈ ہو گیا ہے۔ اور سر یہ قومی مجرم ہے، یہ جو
پراپرٹی مافیا لوگوں کے پیسے لے کے جائیں، قومی مجرم ہیں، ان کی وجہ سے پراپرٹی کا کام ٹھپ ہو گیا ہے۔ جب کام ٹھپ ہو جاتے ہیں تو ملک میں ریل پیل پیسے کی ختم ہو جاتی ہے، سرکار کو جو ٹیکس جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، ہر چیز رک جاتی ہے، تو قوم کے خزانے کو، ملک کے خزانے کا بھی نقصان پہنچایا لوگوں کا۔ یہ قومی مجرم ہے علی اصغر گرمانی، تو ان قومی مجرموں کو جلدی سے جلدی وہاں سے واپس لایا جائے، ان کی جائیداد نیلامی کریں یا جو بھی طریقہ کریں، ہمیں نہیں، ہمارے متاثرین کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ ان تک رسائی دیں۔ اور میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ہمارے اپنا کانجو صاحب ہیں، عبد الرحمن خان کانجو، سردار اویس خان ہیں، حافظ عبد الکریم صاحب ہیں، حذیفہ رحمان صاحب ہیں، ہمارے تمام ایم پی ایم این اے صاحبان ہیں، تمام سے میں گزارش کروں گا کہ پلیز ہماری آواز جو ہے نا ایوانوں میں زیادہ زور سے گونجوائیں، اور وزیر اعظم صاحب آپ بھی ایکشن لیں، چیئرمین نیب صاحب، ایچ صاحب، عدالت صاحب، اب لوگوں سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ ہم ابھی ملتان جا رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، اور ملتان کے بعد ہم اپنا احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، ہم لاہور اور اسلام آباد میں بھی جائیں گے، اور خدا را تمام دوست جو ہے نا ان متاثرین کے بھلے کے لیے کچھ نہ کچھ کاوش کریں، کیونکہ یہ ہزاروں خاندان نہیں ہیں، ان کی ہزاروں کہانیاں ہیں، کسی کے پنشنر کے پیسے ہیں، کسی بیچارے کی زمین بیچ کے پیسے ہیں، کسی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے جوڑے تھے وہ رل گئے ہیں، کسی کی کیا مختلف کہانیاں، اور کچھ لوگ اپلیکنٹ ہمارے بیچارے فوت بھی ہو چکے ہیں، اب ان کے ورثاء جو ہے نا چیک لے کے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں۔ پرسوں والے دن ہمارے احتجاج میں بھی شرکت کریں، اور پارلیمنٹیرین سے گزارش ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے گزارش ہے کہ پلیز اس معاملے کو پرسنلی ٹیک اپ کریں اور اس معاملے میں سپیڈ اپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم کا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔